پیار کا ایک صحاب ہوتے ہیں، دل نشیں مہتاب ہوتے ہیں۔ پیار کا ایک صحاب ہوتے ہیں، دل نشیں مہتاب ہوتے ہیں۔ حق یکساں ہو ان کا ممتاز، بچے کھلتے گلاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران ممتاز۔ کامیاب لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگ مستقل مزاج، باہمت ہوتے ہیں، اور جب منزل تک پہنچنا ہوتا ہے ہمت نہیں ہارتے، حوصلہ نہیں ہارتے اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی کامیاب لوگوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں عبداللہ نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے علی عمران صاحب۔ ماشاء اللہ۔ عبداللہ نظامی صاحب کا میں تعارف کراتا جاؤں۔ ماہ نامہ تعمیر ادب لیا کے چیف ایڈیٹر ہیں، روزنامہ جنگ کے فیچر رائٹر ہیں، اور انہیں بابائے صحافت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ان کی ادبی اور صحافتی دنیا میں گران قدر خدمات ہیں۔ جی نظامی صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ادبی اور صحافتی دنیا میں آپ کتنے عرصے سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی عمران ممتاز صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے ٹائم دیا اور میں آج آپ کے اسٹوڈیو میں حاضر ہوا آپ کی دعوت پہ۔ آپ نے سوال کیا کہ کب سے ہیں آپ صحافت میں اور ادب میں۔ صحافت میں تو میں بعد میں آیا، حسب ضابطہ میں 96 میں نے صحافت جوائن کی جب تعلیم مکمل کی۔ اس سے پہلے میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا رہا ہوں، روزنامہ نوائے وقت کے صفحہ پھول اور کلیاں کے لیے۔ 1992 میں نے یہ سلسلہ شروع کیا، پھر 5 سال تک بچوں کے لیے لکھتا رہا۔ اس کے بعد باقاعدہ صحافت میں آیا تو بھی بچوں کو لکھنا نہ چھوڑا، اور میں نے پھر 1999 میں تعمیر ادب شائع کیا، جو بچوں کے لیے اخبار ہے، سلسلہ ہے ادبی۔ تو الحمدللہ یہ سفر جاری ہے، اور الحمدللہ میں نوائے وقت میں بھی کام کر چکا ہوں 10 سال۔ زبردست۔ 2008 سے روزنامہ جنگ میں، روزنامہ جنگ میں آج کل 8 سال سے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ تعمیر ادب کے حوالے سے جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ملک گیر ادیبوں کی ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، جہاں سے ادیبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خبریں شائع ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے کالمز بھی اس میں شائع ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یعنی کہ ادیب حضرات آپ کے اس سلسلے کو سراہتے بھی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اکثر سننے میں آیا ہے کہ ادیب حضرات کہتے ہیں بچوں کا ادب جو ہے اس سے حکومت جو ہے سرپرستی نہیں کر رہی، جبکہ بڑوں کے ادب پر حکومت کی بھرپور سرپرستی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آئے دن ہم سنتے آتے ہیں، تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے بھی اور تجزیہ بھی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے؟ نہیں علی عمران صاحب، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں۔ بچوں کے ادب کی سرپرستی کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بچوں کے ادیبوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو یونٹی میں رکھیں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جو بچوں کے ادیب ہیں وہ اگر اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، تو میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کو بھی وقت پڑ جائے گا، اور وہ ضرور بچوں کے ادب کے لیے سوچیں گی۔ سرپرستی بچوں کے ادب کی حکومت نے نہیں کرنی، بچوں کے ادب کی سرپرستی ادیبوں نے ہی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پر امید ہوں کہ بچوں کے لیے جو لکھا جا رہا ہے اتنا زبردست، پہلے بہت کم لوگ ہوتے تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، اب بچوں کے لیے لکھنے والوں کی ایک بڑی لمبی تعداد ہے، اور بچوں کے رسائل بھی الحمدللہ، بچوں کے میگزین اور بچوں کے لکھاری بڑے ہو گئے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ صاحب اولاد تو ہیں ہی، آپ صاحب کتاب کب ہوں گے؟ اکثر لکھاری حضرات آپ کی کتاب کے خواہش مند ہیں، تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی 2021 کے اندر میں 3 کتابیں اپنی لانا چاہ رہا ہوں۔ مسودے ان کے تیار ہو چکے ہیں، ایک افسانے کا مجموعہ ہے میرا، اور ایک میں ادبی تنقیدی مضامین ہیں، اور ایک میں تاریخ پہ لکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 کتابیں میری 2021 میں ہی آئیں گی۔ آپ نے یہ اچھا کیا، لیکن میں یعنی تاخیر سے آ رہی ہے میری کتابیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ 3 کتابیں اسی سال ہیں۔ ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کے چاہنے والے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ایک انسان ہے، بابائے صحافت آپ کو کہا جاتا ہے، آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام ہو وہ ڈیووشن سے کیا جائے تو اس میں اللہ پاک کامیابی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کی سوچیں جو ہیں وہ منتشر ہیں تو پھر آپ کامیاب نہیں بن سکتے۔ آپ کو اپنی جو صلاحیت ہیں وہ اپنے کام پر، اپنے مشن کے لیے اس پہ مکمل فوکس کرنا ہے، اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اس مقصد کے لیے کھپانا ہے، اور اپنی پوری توجہ ان پر مرکوز کرنی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ صحیح۔ دور حاضر میں اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں بچوں کا ادب بھرپور طریقے سے چل رہا تھا، پھر کچھ ایسا وقت آیا کہ جب بچوں کے ادب پر جمود طاری ہو گیا۔ دور حاضر میں اب بچوں کا ادب کس نہج پر پہنچ چکا ہے اور کیا ترقی کر رہا ہے؟ بچوں کے ادب کے حوالے سے ہم آپ سے مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہے علی عمران صاحب کہ اس وقت بچوں کا ادب اپنے عروج پر ہے۔ بچوں کے لیے بہت اچھا اور زبردست لکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کونے کونے کے اندر بچوں کے لکھاری موجود ہیں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور، کوئٹہ، آزاد کشمیر، ہر جگہ پر بچوں کے لیے لکھا جا رہا ہے اور زبردست لکھا جا رہا ہے۔ مثبت انداز میں بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا جا رہا ہے۔ ہر سطح پر بچوں کے لیے تنظیمیں موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ لیں شعیب مرزا صاحب بچوں کے لیے ہر سال جو کانفرنس کرواتے ہیں وہ ایک سنگ میل ہے بچوں کے ادب میں۔ اسی طرح کراچی کے دوست اب یہ کوئٹہ میں جو ہوتی ہیں کانفرنس ہیں، شیخ فرید صاحب نے کروائی کانفرنس، تو اس طرح پشاور میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی، اسلام آباد میں بھی دائرہ علم و ادب کا جو ایک بڑا نام ہے، جو ایک ہے تو نئی تنظیم لیکن وہ لکھاریوں کے لیے ایک بڑا فورم ہے، اور بچے اگر چاہیں تو اس سے بہت سارا استفادہ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ جیسا کہ کووڈ-19 کے بعد ہر چیز آن لائن ہو گئی، بچوں کا ادب ہو یا بڑوں کا ادب آن لائن چلنے لگ گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ آن لائن ہونا چاہیے یا پرنٹ شیپ میں ہونا چاہیے؟ ہاں، بچوں کا ادب پرنٹ شیپ میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آن لائن تو ہر بچے کی اس پہ دسترس نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو مضافات کے لوگ ہیں، جو نیٹ سے دور ہیں، جو مطلب ڈیجیٹل سروسز ہیں جو ان سے جو دور ہیں، تو پرنٹ شیپ میں یہ رہے گا اور اس کی ایک بڑی لمبی لائف ہے، تو ہارڈ صورت میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ ہمیشہ یہ رہے گی۔ صحیح۔ تو ناظرین کے لیے کوئی پیغام؟ ناظرین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسا لٹریچر اور ایسے رسائل ان کو دیں کہ وہ اس کو پڑھیں بچے، اور یہ ایک سلسلہ جو ہے لکھنے لکھانے کا یہ جاری رہنا چاہیے، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے نون والقلم وما یسطرون، تو اپنے بچوں کو قلم اور کرتاس سے جوڑیں، میرا یہی پیغام ہے۔ زبردست۔ کہتے ہیں جی مسلسل محنت ایک دن آپ کو کامیاب کرتی ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اتنی محنت کیجیے کہ کامیابی خود شور مچائے، اور اتنی محنت کیجیے کہ آپ کا نام، آپ کا آٹوگراف بن جائے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے اس پروگرام میں عبداللہ نظامی، فیچر رائٹر روزنامہ جنگ، چیف ایڈیٹر تعمیر ادب لیا۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، بہت اچھی گفتگو ہوئی، ناظرین نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، سنا، سمجھا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ویلکم، بہت شکریہ جناب علی عمران صاحب۔ ناظرین، آئندہ ہفتے ایک اور مہمان شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔